امداد کرتے ہیں، تو کس نے کہا کہ اب آزمائشیں نہیں آئیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کبھی آپ کو آزمائش نظر نہیں آتی، کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے تو خطا ہوتی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام محفوظ، گناہوں سے محفوظ رکھے گئے، کیا ان پر آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ لہٰذا آزمائشیں آنے پر یہ اس قسم کے جملے کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائشوں کے لیے ہم وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت کی علامت نہیں بلکہ محبت کی علامت ہے، اور ہر آزمائش ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لازم ایک وقت آئے گا، وقت ہوتا ہے کہ انسان پر ایک آزمائش آتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آزمائش کا وقت گزر جاتا ہے، پھر راحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اس شخص کو پورا اس پہ سرخرو فرما دیتا ہے، اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آخر میں فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے کہ جو آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش کی بنا پر صبر کا دامن چھوڑ کر بغاوت پر نہیں اتر آتا، شکوہ شکایت پر نہیں اتر آتا، تو اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور امداد فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ طلب امداد کے لیے صبر و تحمل کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ جو بیچ کا ایک جملہ ہے بہت ہی اہم ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو جو حتیٰ کہ کہا رسول نے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ کوئی شکوے شکایت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کوئی بے صبری کا نتیجہ نہیں تھا کہ مسلسل آزمائش سے آخر ایک وقت آیا کہ قوت برداشت ختم ہو گئی اور چیخ پڑے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ہم تو بڑے پریشان ہیں، نہیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب گویا کہ تعجب کے ساتھ یا ویسے ہی مطلب جیسے آپس میں کلام، یار اللہ کی مدد کب آئے گی، بڑی آزمائش ہے ہم پر۔ تو یوں مطلب یہ کہ کچھ شکایتی طور پر نہیں، بے صبری کا نتیجہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بے صبری نہ ہو، شکایت نہ ہو، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ یار یہ کب پتہ نہیں آزمائش ختم ہوگی، بڑی طویل آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح کے جملے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس میں بے صبری نہ ہو، اس میں شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کے قصد و ارادے سے نہ کیا جائے، ویسے ہی نکل جائے زبان سے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے وعدے پر اعتماد رکھیں کہ الحمدللہ جو شخص مسلسل آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 11 میں دیکھیں کہ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے۔ یہ کافر قوموں کے بارے میں جو پچھلی قومیں تھی، بنی اسرائیل وغیرہ تھے، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نفوس قدسیہ پاکیزہ بندے جب قوموں میں مبعوث فرمائے گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ ہر ایک نے ان کو آنکھوں پہ بٹھایا ہو، ہاتھ چومے ہوں، عزت کے مقام پہ بٹھایا ہو، نذرانے ان کے قدموں میں لا کے فوراً ڈال دیے ہوں، نہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی پریشانی لاحق ہو تو تم میری پریشانیوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو ذلت کا سامنا بھی بسا اوقات کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مذاق اڑانا، آدمی 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک آدمی سامنے آتا ہے اور سب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو اس میں بظاہر ایک ذلت سی پوشیدہ ہے، ایک تحقیر کا اور توہین کا پہلو ہے۔ سامنے والا کچھ مطلب برا فیل کرتا ہے، اس کو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ جی سب کے سامنے یہ سب میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں۔ اور جب وہ شخص، وہ ذات نبی کی ذات ہو تو اس لیے اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نفوس قدسیہ کو بھی لوگوں کے مذاق کے نشانے سے نہیں محفوظ فرمایا، بلکہ لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا کہ
کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر اس طرح مذاق اڑایا اور اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مخصوص بندوں کو لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، ایک بہترین مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو یہ نفوس قدسیہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب ان کا مذاق اڑایا گیا تو یہ بے صبری میں مبتلا نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا دل چھوٹا کر کے یا دل آزاری محسوس کر کے دین کے کام کو ترک نہیں کیا، بلکہ استقامت سے کام کرتے رہے۔ وہی مذاق اڑانے والے بعد میں شرمندہ ہوئے، ان پر ایمان لائے اور قدموں میں گر گئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے وہ دیندار بھائی اور بہنیں جو تبلیغ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب وہ تبلیغ دین کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک طمع ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہماری بات کو غور سے سنا جائے، ہماری بات کو سراہا جائے، ہمارے لیے تعریفی جملے کہے جائیں، ہمیں مقام عزت پر بٹھایا جائے، ہماری خصوصیات کو سراہا جائے، اس کا ہمارے سامنے برملا اعتراف کیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں آپ عظیم لوگ ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور جب یہ توقعات لاشعوری طور پر ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، یہ تمنائیں ہمارے دل کو گھیر لیتی ہیں، تو ان کے خلاف ذرا سا بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر بعض بھائی اور بہن دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں جی کیا فائدہ ہوا، ہم گئے وہاں پہ ہمارا مذاق اڑا دیا، کیا ہم تو نہیں کر رہے ان کو تبلیغ، کیا فائدہ ہوا تبلیغ کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں تو آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کی رضا ہی مطلوب اور محبوب اور ملحوظ ہونی چاہیے۔ کیوں ہم عزت تلاش کریں، کیوں ہم یہ چاہیں کہ جہاں پر جا کے میں لوگوں کو سمجھاؤں فوراً سارے کے سارے میری بات مان لیں، اور اگر وہ لوگ بات نہ مانیں، غور سے ہماری بات نہ سنیں تو اس کو اپنے لیے عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا جائے، اور یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ ان لوگوں کے سامنے آ کے کبھی بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ انہوں نے میری بات کو غور سے نہیں سنا، میری بات پر عمل نہیں کیا تو اس میں میری بے عزتی کر دی۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر بے عزتی کے تصور سے دین کا کام چھوڑا جاتا تو انبیاء علیہم السلام دین کا کام چھوڑتے، لیکن نہیں، انہوں نے باوجود قوموں کے اس غلط عمل کے، غلط روش کے باوجود اچھا عمل جاری رکھا اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ ان میں سے ہی وہی مذاق اڑانے والوں میں سے بہت سارے لوگ ان کی استقامت اور صبر و تحمل سے متاثر ہو کر ان کے قریب آئے اور ان کا سہارا بنے، اور اگر وہ لوگ نہیں بنے تو ان کی بعد میں آنے والی نسلیں وہ دین کی طرف مائل ہوئیں اور انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی مدد کی اور ان کا بظاہر دنیاوی سہارا بن کر اور دین کی تقویت کے لیے انہوں نے اعمال اختیار کیے۔ تو ایسے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج اگر کچھ لوگ ہماری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم پہ طنز کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جا رہے ہیں، ہم آ کر بیٹھے دین کی بات بیان کرنے کے لیے، وہ سامنے سے اٹھ کر چلے گئے، ہم بات بیان کر رہے ہیں، وہ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بات بیان کر رہے ہیں، وہ بولے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ہم کوئی اچھی بات بیان کریں اور وہ کہیں جی آپ تو سختیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم کوئی عمل کی بات کریں اور وہ بولے جی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کا کام تھا تبلیغ دین کرنا، وہ آپ نے کیا۔ اگر سامنے والا آپ کی اس تبلیغ کی برکات کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی سعادت مندی سے محرومی ہے، لیکن ہمت رکھنی چاہیے اور کام ترک کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو کتنے لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے؟ مکی زندگی میں 13 سال تک تبلیغ دین کرنے کا کیا نتیجہ مرتب ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ ہم بھی اگر استقامت سے یہ کام کرتے رہیں گے اور اپنے کام کے بدلے میں عزت نہیں تلاش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں برکت بھی دے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔